السلام علیکم جی، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ میں آپ سے ایک بات یہاں پہ آج کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس چینل کے اندر آپ کو جو ہے وہ اپنے سلیبس کے اکارڈنگ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی ویڈیوز ملیں گی، نہ کہ آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ مطلب میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی، اور نہ ہی آپ کو امپورٹنٹ آنسر کوسچنز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس چینل کے اندر میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آپ کے سلیبس کے اندر موجود ٹاپکس ہیں ان کا میں ایک ایسا خاکہ آپ کو پیش کروں کہ جو آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، اور جس کو دیکھ کر سمجھ کر آپ پھر پیپر کے اندر خود سے جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے ویڈیو کے اندر، اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ موجود ہے، اب آپ اسے دیکھ کر اپنے سے جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اردو ادب چونکہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر آپ خود سے لکھ کر بھی، ہماری مادری زبان ہے نا، تو اس میں آپ خود سے لکھ کر بھی نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں اس کے اندر آپ کو ایک ایسا خاکہ پیش کروں جس کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ خود سے تحریر کر سکیں، خود سے آپ پیپر حل کر سکیں۔ تو جی بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے باغ و بہار میں کردار نگاری۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز واضح کرتی چلوں کہ باغ و بہار کے بارے میں اسی چینل کے اوپر پلے لسٹ موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے اردو کا افسانوی ادب۔ اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو باغ و بہار کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ویڈیو مل جائے گی، لیکن ہم نے کردار نگاری کا جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے آج ہم جو ٹاپک کلیئر کر رہے ہیں وہ ہے باغ و بہار میں کردار نگاری۔ میر امن نے باغ و بہار میں کردار نگاری کے حوالے سے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کا اثر، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پیچھے فورٹ ولیم کالج کے اثرات تھے، کیونکہ وہ وہاں پر انہوں نے کافی خدمات سر انجام دی، اس وجہ سے ان کی کردار نگاری جو ہے وہ بہت مؤثر تھی۔ دوسرا یہ کہ میر امن کے ہاں مردانہ اور نسوانی کرداروں کے سلسلہ میں عدم توازن کی فضا موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میر امن نے نسوانی کرداروں کو قابل اعتنا سمجھا، جبکہ مردانہ کرداروں کو ان کی نسبت خاص توجہ دینے سے احتراز کیا۔ اب بڑھتے ہیں جی آگے ہمارے ویڈیو کے انتہائی اہم حصہ کی طرف کہ باغ و بہار در اصل ہے کیا۔ باغ و بہار میں 4 قصے ہیں۔ ان 4 قصوں کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ خواجہ سگ پرست کی اور بادشاہ کا قصہ بھی موجود ہے، اور اس داستان کے جو انتہائی اہم کردار ہیں نا وہ ہے پہلا درویش، جو کہ ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے، دوسرا درویش فارس کا شہزادہ، تیسرا درویش عجم کا شہزادہ، اور چوتھا درویش جو ہے وہ چین کا شہزادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کردار ہیں بادشاہ آزاد بخت اور خردمند جو ہے وہ وزیر ہے، اور خواجہ سگ کے قصے میں وزیر زادی، زیرباد کے راجہ کی کنیا، سراندیپ کی شہزادی، اور اس داستان کے اندر جو ہے وہ جنات ملک شہپال اور اس کی بیٹی روشن اختر کے بھی مافوق الفطرت کردار موجود ہیں، جو کہ ملک شہپال اور اس کی بیٹی ہیں مافوق الفطرت کردار۔ اب لیتے ہیں جی باغ و بہار کا ایک مختصر سا جائزہ۔ باغ و بہار کی داستان کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت کے احوال سے ہوتا ہے۔ میر امن نے بادشاہ آزاد بخت کو نوشیروان جیسا عادل اور انصاف کا حامل، حاتم طائی جیسا سخی اور فراخ دل دکھایا ہے۔ بادشاہ اولاد نرینہ سے محروم ہوتا ہے، اور چونکہ جانشین سے محروم تھا اس لیے وہ مایوس ہو کر تارک دنیا ہو گیا اور کاروبار سلطنت میں توجہ لینا چھوڑ دی۔ اس سے ملک میں بد انتظامی پھیلنے لگی۔ بادشاہ کے خیر خواہوں نے وزیر خردمند کو کہا کہ وہ بادشاہ کو سمجھائے، چنانچہ خردمند نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ہر لحظہ خدا سے دعا کیا کرے، درویشوں اور غریبوں کی خدمت کرے، اس طرح اس کی مراد پوری ہوگی۔ بادشاہ نے یہ مشورہ پسند کیا، اور اس روز اس نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی مصیبت یا خطرناک بیماری میں لاحق ہو جائے تو قبرستان میں جا کر دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں غور کرے تو اس کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ قبرستان گیا، جہاں پر اس نے چراغ کی روشنی میں 4 درویشوں کو پایا۔ بادشاہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ اب باری آتی ہے درویشوں کی۔ پہلا درویش
ملک یمن کے ایک تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے انتقال کے بعد عیش پرستی میں سب کچھ لٹا کر عشق کی چوٹ کھائے اپنی بہن کے پاس پہنچا، جس نے اسے تجارت کا مشورہ دیا۔ پھر ہوا ایسا کہ عشق میں ناکامی نے اسے تجارت میں بھی ناکامی سے ہمکنار کیا۔ اس نے خودکشی کا ارادہ کیا، لیکن ایک سبز پوش سوار نے نمودار ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ تم ملک روم چلے جاؤ، جہاں اسے 3 درویش ملیں گے جو اس کی طرح مصیبت کے مارے ہوں گے۔ سبز پوش نے درویش کو خوشخبری دی کہ تم چاروں جب بادشاہ آزاد بخت سے ملو گے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ فقیر نے اور دوسرے پھر میر امن نے اس درویش کا کردار جو ہے وہ ایسا بیان کیا کہ وہ عیش پرست ہے، خوشامد بھی ہے، اور جو ہے وہ اس قدر بد دماغ ہے کہ نظر الطافات نہیں ڈالتی جو اس کی محبوبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے احسانات بھی جتا دیتا ہے جو کہ ایک عاشق کو زیب نہیں دیتا۔ شہزادی دمشق سے معاشقے میں اس کا کردار بلند نہیں اور اسے خوشامد کی عادت ہے، اور وہ تمام تر اپنے شخصی وقار اور خودداری کو پس پشت ڈال کر یوں عرض کرتا ہے، بھلا اپنے دل میں غور فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنے جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ کیا ایک بارگہ حق دوست گزاری اور جانثاری کا عالم سے اٹھ گیا جو مجھ کم بخت پر اتنی بے مہری فرمائی؟ خیر، اب میری بھی زندگی سے کچھ کام نہیں، معشوقوں کی بے وفائی سے بیچارے عاشق نیم جان کا نبا نہیں ہوگا۔ اس التجا کا بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پہلے درویش کا کردار اس طرح آغاز سے انجام تک نکما اور بودا ہے، یہ خوشامدی اور منکر المزاج ہے، اور اکثر اس کی عاجزی، انکساری، نیاز مندی، بے وقوفی، احساس کمتری کی صورت اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ پھر باری آتی ہے دوسرے درویش کی۔ دوسرا درویش جو ہے وہ فارس کا شہزادہ ہے، 14 برس کی عمر میں علم و فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے سن کر متاثر ہوا اور خود بھی حاتم طائی جو ہے وہ اس کی طرح سخی بننے کا فیصلہ کیا، اور 40 دروازوں والی عمارت بنوائی۔ ہر دروازے سے جو سوالی آتا وہ اپنی مراد پاتا۔ ایک روز ایک فقیر آیا اور باری باری ہر دروازے سے داخل ہوا، ایک اشرفی حاصل کرتا گیا۔ 40 دروازے ختم ہونے کے بعد دوبارہ داخل ہوا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے ڈانٹ دیا۔ اس پر فقیر نے کہا کہ اگر تم نے سخاوت دیکھنی ہے تو بصرہ کی شہزادی کی سخاوت دیکھو۔ اس نے سوچا کہ اب میں بصرہ کی طرف سفر کرتا ہوں اور شہزادی سے نکاح کی درخواست کی، تو اس نے سوال کیا کہ شہر نمروز میں ایک نوجوان رعنا زرد بیل پر سوار ہو کر آتا ہے، ایک غلام گل اندام کو تلوار سے قتل کر ڈالتا ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ اب شہزادی نے کہا کہ اگر وہ یہ معمہ حل کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ چیلنج قبول کرتا صحراؤں کی خاک چھانتا پھرتا رہا، اور پھر اس نے دیکھا کافی کوشش کے بعد ناکام رہا اور مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کیا۔ خود کو پہاڑ پر چڑھ کر گرانے لگا تو پھر وہی سبز پوش آیا اور اس نے کہا کہ تم روم جاؤ۔ تیسرا درویش بھی کسی حد تک خوشامدی ہے، عشق کے میدان میں یہ مرد نہیں، البتہ دوسرے معاملات میں کہیں کہیں جرات کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل جو ہے کہ اس کے اندر مہم جوئی اور تلاش و جستجو کا مادہ نظر آتا ہے۔ وہ خود اعتماد ہے اور اپنی مہم پر تنہا جاتا ہے، عجیب و غریب ہرن کا پیچھا کرتے بہت دور بھی نکل جاتا ہے، جہاں پر اس کی برج پر ایک ملاقات ایک سفید ریش بزرگ سے ہوتی ہے، سفید ریش، اور پھر وہ جو ہے اس کو بھی وہ یہی کہتا ہے کہ تم روم چلے جاؤ۔ چوتھا درویش جو ہے وہ چین کا شہزادہ ہے، کم سنی میں یتیم ہو جاتا ہے، اس کا چچا جو ہے وہ اس سے تخت و تاج پر قبضہ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مصائب کا سامنا کرتے تھک جاتا ہے، خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہی بزرگ اس کو بھی ملک روم جانے کا کہتا ہے، اور جو ہے وہ یہ جو شہزادہ ہے یہ ہمیشہ لڑکیوں میں رہا اور چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر خوش ہو جاتا ہے، اور مطلب اس طرح وہ اس کا کردار بڑا کھوٹا سا دکھایا ہے، بڑا جو ہے وہ پست اور کمزور دکھایا، ہلکے کردار والا۔ اور چوتھا درویش اخلاقی طور پر بھی پست، کمزور، ہلکا، اور مکر و فریب نہیں کیا، اس نے عشق کے مصائب اکیلے جھیلتا رہا، اور مطلب وہ بہادر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جی ان چاروں درویشوں کا ڈیٹیلڈ جو ہے انالیسز، اور آپ نے یہ پوائنٹس بھی پڑھ لیے جس سے اب آپ کو یہ بھولے گا نہیں کہ ان کا کیا تھا۔
ٹھیک ہے۔ پھر جو ہی ان چاروں درویشوں کا قصہ ختم ہوتا ہے تو بادشاہ آزاد بخت کو اولاد نرینہ کی خوشخبری ملتی ہے، وہ جشن مناتا ہے تو ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور وہ بادشاہ کو لے کر غائب ہو جاتا ہے، اور 7 سال کا وہ ہو جاتا ہے اور وہ ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک رکا لکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شہنشاہ جنات، ٹھیک ہے، ملک شہپال کے پاس اس کا بیٹا ہے، اور پھر وہ شہزادہ بختیار کی شادی جو ہے وہ اس کا نام ہے شہزادہ بختیار، آزاد بخت کے بیٹے کا، ٹھیک ہے، وہ اس کی شادی جو ہے وہ روشن اختر سے، اور مطلب پھر وہ اس کے بعد جنات جو ہیں وہ اس کو اس کا بیٹا واپس کر دیتا ہے، اور اینڈ پر کیا ہوتا ہے، شہزادہ بختیار کی شادی روشن اختر سے، خواجہ زادہ یمن کی شادی دمشق کی شہزادی سے، فارس کا شہزادے کی شادی جو ہے وہ بصرہ کی شہزادی سے ہو جاتی ہے، اور تیسرے درویش کی جو داستان کی ضمنی کردار بہزاد خان کی شہزادی نمروز سے شادی کی جاتی ہے، اور شہزادہ نمروز کو جنوں کی شہزادی سے بیاہ دیا جاتا ہے، اور چین کا جو شہزادہ ہے اس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ ملک شہپال چاروں درویشوں اور اپنے داماد شہزادہ بختیار کو تحفے دے کر جو ہے وہ رخصت کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنی مراد پا لی، اور ایک نامراد کا مقصد ولی اپنے کرم اور فضل سے ملا۔ یہ تھا جی اس کا کریکٹر انالیسس جو کہ 4 درویشوں کا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ باغ و بہار کے نسوانی کرداروں کا بھی مطالعہ کریں گے، اس کا بھی انالیسس کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، اور جو کہ اسی پلے لسٹ کے اندر موجود ہوگی۔ اللہ حافظ۔